السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا میں تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جنت میں پہنچوں گا یا نہیں۔ اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے شک ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھے دیکھ لیتے۔ جو شخص اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی اس حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقی، شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ پہلا، مجھے جامع کلمات عطا کیا ہے۔ دوسرا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا، مال غنیمت کے لیے میرا حلال بنا دیا گیا ہے، پچھلی امتوں میں سے مال غنیمت کو آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ چوتھا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، پچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا کی جاتی تھی اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا ہے۔ 5، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ 6، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا ہے، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو میں وہی اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو ان کا کہنا مان لیا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پا لی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں ہی رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا، یعنی مثال یہ ہے اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کی جھٹلا دیا جس کو میں لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت